ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ ہوتا یہ ہے پچھلے مہینے میں 18 حادثے ہوئے ہیں موب لنچنگ کے، ایک مہینے میں 18 حادثے۔ تو کسی مہذب ملک اور مہذب سماج کے لیے اس سے زیادہ بدبختی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، اور کسی جماعت کے لیے جو یہ دعویٰ کرتی ہو کہ وہ سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے قدیم جماعت ہے، اتنا بڑی تاریخی وراثت لے کے بیٹھی ہے، لیکن ہم گراؤنڈ زیرو پر جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیسے ان واقعات کو اکٹھا کیا جانا ہے، کیسے اس کی رپورٹ کرنی ہے۔ ایک جگہ حادثہ ہوتا ہے تو لکھنؤ سے بھیجنا پڑے گا، بمبئی سے بھیجنا پڑے گا، کلکتے سے بھیجنا پڑے گا، حالانکہ ہر ضلع میں لوگ ایسے موجود ہونے چاہیے جو ان واقعات کو مرتب کریں۔ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، یعنی بغیر کسی ذریعے کے اطلاع کا کلیکٹ کرنا، جمع کرنا، اور جمع کر کے اس کو ادارے تک پہنچانا۔ سیکنڈری سورس نہیں ہونا چاہیے۔ اخبار میں خبر پڑھی ہے جی، کلکتے کے اخبار میں چھپا ہے کہ مرشد آباد میں ایسا حادثہ ہوا، اور اس کے اوپر ہم لوگ اپنی رپورٹ تیار کر کے اس کو اگر بھیجیں گے آگے، اس رپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس کے اوپر شعبہ قائم ہے، کام ہو رہا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کام دکھاوے کا ہو رہا ہے، اصلی کام ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ جو ہو رہا ہے دوسرا کوئی وہ بھی نہیں کر رہا ہے، لیکن جو ہونا چاہیے اس کا 20% بھی نہیں ہو رہا ہے، 80% جگہ خالی ہے۔ اس لیے بات ہم ٹریننگ کی کر رہے ہیں۔ اس لیے کل جو مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ایک کمیٹی بنائی تھی، قائمہ کمیٹی بنائی تھی، خود ممبر بنے تھے، اور مولانا سعید احمد خان صاحب اکبر آبادی، سعید احمد صاحب اکبر آبادی مرحوم کو اس کا صدر بنایا تھا، مولانا افضال الحق جوہر قاسمی جنرل سیکریٹری بنے تھے۔ کل کی ورکنگ کمیٹی میں پرسوں کی الحمدللہ جمعیت علماء ہند نے اسی کام کے لیے، ہر ضلع میں ہمارے پاس تربیت یافتہ افراد ہونے چاہیے، اور اگر وہ تربیت یافتہ افراد، بالکل ٹھیک ہے کہ علماء کے باہر سے بھی جوڑ لیے جانے چاہیے، لیکن اگر علماء کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوگی تو ہم تو ایسے ہی ادھورے رہ جائیں گے۔